اس بارے میں تشویش ہے آپ کو اور آپ سوچ رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ خَالَتِي، میں نے اپنی خالہ جان سے جو کچھ سنا تھا میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہو بہو لفظ بلفظ سب بیان کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سننے کے بعد کیا تبصرہ کیا؟ وَيْحَكَ يَا عثمان، عثمان تجھ پہ اللہ رحم کرے، اِنَّكَ لَرَجُلٌ حَازِمٌ، تم تو بڑے سمجھدار بندے ہو، مَا يَخْفَى عَلَيْكَ الْحَقِّ، تجھ پر تو حق پوشیدہ نہیں، مَا هَذِهِ الْأَوْثَانُ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُنَا، یہ کیا ہیں بت جن کے اس معاشرے میں لوگ عبادت کرتے ہیں؟ الیست من حجارہ، کیا یہ پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا یہ ایسے نہیں ہیں لا تسمع ولا تبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا بات تو آپ کی سچی ہے کہ پتھروں کے بت انہیں معبود بنا کے قوم بیٹھی ہے، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے۔ فقال ابو بکر واللہ لقد صدقتک خالتک، خدا کی قسم آپ کی خالہ جان نے آپ سے جو کہا سچ فرمایا ہے۔ ھذا رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بعثہ اللہ تعالی برسالتہ الی خلقہ، یہ تذکرہ جو انہوں نے کیا یہ وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَأْتِيَهُ فَتَسْمَعُ مِنْهُ، کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلتے کہ ایک بار ان کا دیدار تو آپ کر لیں؟ فَهَلْ لَكَ أَن تَأْتِيَهُ، آپ کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ فَهَلْ لَكَ أَن تَأْتِيَهُ فَتَسْمَعُ مِنْهُ، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں ان کے پاس، آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی گفتگو سنتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جس نے بنو امیہ کے ایک سردار کو شرافت اور عظمت کی بلند ترین چوٹی تک پہنچا دیا کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں اقبل علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر کے مجھے دیکھا تو جدھر رخ نبوی ہو جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ساتھ زبان سے مجھے دعوت دی، یا عثمان عجیب اللہ الی جنتہ، پر رب جو تجھے جنت کی دعوت دے رہا ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی یہ دعوت تھی، سرکار کا انداز یہ تھا عجیب اللہ، اصل میں عجیب، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو۔ کون سی دعوت؟ الی جنتہ ہی، جو اللہ کی جنت کی طرف اللہ کی دعوت ہے اس کو تم قبول کر لو۔ تو یہ دعوت کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا فإنی رسول اللہ الیک، وہ دعوت دینے میں آیا ہوں تمہاری طرف اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کی طرف بھی میں رسول ہوں، باقی مخلوق کی طرف بھی رسول ہوں۔ قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ ما تمالکت
حین سمعت قولہ ان اسلمت، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھ میں انکار کی طاقت ہی نہ رہی، میں اس چیز کا مالک ہی نہ رہا کہ میں آگے کوئی دوسری بات کروں، میں یہ سکت ہی نہ رکھ پایا کہ میں کوئی معجزے کی ڈیمانڈ کروں، میں کچھ اور دیکھوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے مزاج عرش مزاج خلیل سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ اللہ زندہ باد، کہتے ہیں شہدت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، کہتے ہیں میں نے اسی وقت یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول علیہ السلام۔ تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ نعرہ لگا کر بالکل ابتدائی جو کاروان اسلام کے مسافر تھے ان میں شامل ہوئے تو اختلاف آپ سے اتنا شدید ہوا کہ چچا ہی تشدد پہ اتر آیا۔ چچا اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈیڈ لائن دے دی، طبقات کبریٰ میں ہے کہ آپ کے چچا کا نام تھا حکم بن ناس، اگر حکم بن ناس بنی امیہ میں ہے تو عثمان بن عفان بھی تو بنی امیہ میں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ بلا وجہ صرف لفظ بنی امیہ پر انہیں تحفظات ہیں، بنی امیہ میں جو برا ہے وہ برا ہے، لیکن یہ بھی تو بنی امیہ کی ہی شان ہے کہ بنی امیہ کی ایک دختر بستر رسول علیہ السلام تک پہنچی اور ام المومنین بنی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر یہ وہ خاندان ہے کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جن کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحبزادیاں یکے بعد دیگر جس دولہا کے گھر آئیں وہ بھی بنی امیہ کا ہی ایک دولہا تھا، اور یہ سارا فیض رسالت کا ہے۔ ذروں کو آفتاب بنایا، کانٹوں کو گلاب بنایا، اپنے طور پر کسی کا کچھ نہ تھا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں میں نے جو کیا ہے وہ وحی کی وجہ سے کیا ہے، اللہ کی وحی آئی ہے، تو اس بنیاد پر میں نے اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو ہماری ذاتی پسند ناپسند نہیں، ہماری پسند ناپسند
اللہ